مشاعرے کا جو اصول ہوتا ہے کہ جب تک شاعر سب نہیں پڑھ لیتے تب تک دوبارہ کسی کو نہیں پڑھایا جائے. جب شاعر ہو جائیں گے اس کے بعد فرمائش. ابھی ہمارے پاس جو ہے شہر عزیز مالیگاؤں سے جو ہیں ایک مترنم شاعر جو ہندوستان بھر میں نعت پاک کے نام سے جانے جاتے ہیں، میں انہیں بلا کسی تحمید کی آگ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جناب آزاد انور آئیں اور اپنی مترنم آواز میں سامعین کو محظوظ فرمائیں. کتنا ہے انشاءاللہ. پہلے صحابہ والا پڑھ دیجیے. السلام علیکم. حاضرین اکرام، آپ کی پاکیزہ سماعتیں اور علماء کرام کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جو نعت و مدح صحابہ کا مشاعرہ ہے کامیاب ہوا اور اس کا پورا کی پورا صحرا حضرت مولانا گلزار صاحب اعظمی کے سر جاتا ہے. بے پناہ مخلص شخص کا نام ہے گلزار اعظمی. اتنی بڑی شخصیت اور یہ خاکساری اور صدور محفل پوری دنیا میں عہدہ پانے کے لیے جھگڑا ہو رہا ہے، مگر یہ ایسے خاکسار لوگ ہیں ایک دوسرے کو عہدہ دینے پر تلے ہوئے ہیں. کتنی بڑی خاکساری ہے. یہی ہمارے علماء کرام سے ہم کو سبق ملتا ہے. حاضرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد اونٹنی کو تھوڑی لگتی تھی، یہ خاکساری تھی. یہ انہیں کی سنت ادا کرنی ہے اور انہوں نے جو کوئی بھی سیکھا ہو بس ایسے ہی لوگوں سے سیکھا ہے. ایک مطلع نعت پاک کا اور شعر مدح صحابہ کے عنوان پر خاص طور سے پیش کرتا ہوں. سمجھ فرمائیں. میرے محترم حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب کا اسمی دامت برکاتہ ہوں اور قاری طفیل احمد صحابی میری سرپرستی کرتے ہیں. میں دعا چاہتا ہوں تمام علماء کرام سے. مطلع حاضر کرتا ہوں. دیکھیے، یہ سچ ہے کہ قرآن میں لکھا بول رہا ہے، یہ سچ ہے کہ قرآن میں لکھا بول رہا ہے، یہ سچ ہے کہ قرآن میں لکھا بول رہا ہے، یہ سچ ہے کہ قرآن میں سچ ہے کہ قرآن میں لکھا بول رہا ہے، لکھا بول رہا ہے. لہجے میں محمد کے خدا بول رہا ہے، لہجے میں محمد کے خدا بول رہا ہے، لہجے میں محمد کے خدا بول رہا ہے. یہ سچ ہے کہ قرآن میں لکھا بول رہا ہے، لکھا بول رہا ہے. لہجے میں محمد کے خدا بول رہا ہے، لہجے میں محمد کے خدا بول رہا ہے. شعر حاضر کرتا ہوں اور آپ میرا ساتھ دیں، مجھے دعاؤں سے نوازیں. خاص طور سے پیش کرتا ہوں علماء کرام. لہجے میں محمد کے خدا بول رہا ہے، لہجے میں محمد کے خدا بول رہا ہے. آقا نے یہ فرما دیا وہ مجھ سے نہیں ہے، آقا نے یہ فرما دیا وہ مجھ سے نہیں ہے، آقا نے یہ فرما دیا
برا بول رہا ہے، جو میرے صحابہ کو برا بول رہا ہے. دوبارہ بولیے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. لہجے میں محمد کے خدا بول رہا ہے، لہجے میں محمد کے خدا بول رہا ہے. آقا نے یہ فرما دیا، آقا نے یہ فرما دیا، وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ مجھ سے نہیں ہے. جو میرے صحابہ کو برا بول رہا ہے، جو میرے صحابہ کو برا بول رہا ہے، جو میرے صحابہ کو برا بول رہا ہے. آقا نے یہ فرما دیا، وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ مجھ سے نہیں ہے. جو میرے صحابہ کو برا بول رہا ہے، جو میرے صحابہ کو برا بول رہا ہے. حاضر کرام، پڑھتے رہیے. حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب نے مجھے کہا تھا کہ لکیر کو مٹا کر چھوٹا نہ کیا جائے، بلکہ اس کے سامنے اس سے بڑی لکیر کھینچ دی جائے. خود بخود چھوٹی نظر آتی ہے سامنے والی لکیر. اسی طریقے سے وہ اگر برا کہتے ہیں تو ہمیں ان کو برا نہیں بولنا ہے، ہمارے صحابہ کی خصوصیت سامنے رکھ دو، خود بخود روپ سمجھ میں آ جائے گا کون صحیح ہے کون غلط ہے. آئیے نعت پاک کے ابھی میں 2-4 شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد علماء کرام کی برکتیں ہیں، ان کے نورانی چہرے، ان کی برکتوں کا یہ ثمرہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. مطلب حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائیں. صدقے میں مصطفیٰ کے برابر ملا مجھے، کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. برابر ملا مجھے، صدقے میں مصطفیٰ کے برابر ملا مجھے، برابر ملا مجھے. صدقے میں صدقے میں مصطفیٰ کے برابر ملا مجھے، صدقے میں مصطفیٰ کے برابر ملا مجھے. مانگا تھا صرف قطرہ سمندر ملا مجھے، سمندر ملا مجھے. صدقے میں مصطفیٰ کے برابر ملا مجھے، صدقے میں مصطفیٰ کے برابر ملا مجھے. مانگا تھا صرف قطرہ سمندر ملا مجھے، سمندر ملا مجھے. ایک شعر حجاج کرام یہاں تشریف فرما ہے، ان کے حوالوں سے پیش کرتا ہوں. اگر سچی بات کہی ہے تو دعاؤں سے نوازیں. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیں. نعت پاک پڑھنا، نعت پاک سننا دونوں کار ثواب، اور حسن ثواب یہ کہ کوئی نعت پاک پڑھے اور آپ سبحان اللہ کہیں. جب تک میں پڑھتا رہوں آپ سبحان اللہ کہتے رہیں، انشاءاللہ یہ مجلس اور بابرکت ہو جائے گی. حجاج کرام کے عنوان پہ ان کے حوالوں سے ایک شعر حاضر کرتا ہوں، سمجھتا ہوں. مانگا تھا صرف قطرہ سمندر ملا مجھے، سمندر ملا مجھے. سویا ہوا تھا طیبہ کی میں گرم ریت پر، میں گرم ریت پر سویا ہوا. سویا ہوا تھا طیبہ کی میں گرم ریت پر، پھر بھی لگا کے پھولوں کا بستر ملا مجھے، بستر ملا مجھے. پھر بھی لگا کے پھولوں کا بستر ملا مجھے، برابر ملا مجھے. اور ایک مطلب پیش کرتا ہوں حاضرین اکرام، آپ کی معتبر اور پاکیزہ سماعتیں اور حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب
اور उनके बाजू में बैठे हुए ये दोनों, मैं तो मानता हूँ कि ये आज की मजलिस के ये दोनों सदर हैं और ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि इस मजलिस को ऐसे मोतबर और मुअज़्ज़ज़ दो सुदूर में मुहैया हुए हैं। मैं मतलब हाजिर करता हूँ, मतलब हाजिर करता हूँ समाप्त होना। नबियों में सबसे आला पैगंबर मेरे नबी, कहिए सुभान अल्लाह। पैगंबर मेरे नबी, नबियों में सबसे आला पैगंबर मेरे नबी, पैगंबर मेरे नबी, नबियों में सब एक नबी है और समुंदर मेरे नबी, समुंदर मेरे नबी, सब एक नबी है और समुंदर मेरे नबी, समुंदर मेरे नबी, सब एक नबी है और समुंदर मेरे नबी, समुंदर मेरे नबी। ये शेर खास तौर से आपको सुनाना चाहता था। हज़रत मौलाना गुलजार साहब आज़मी दामद बरकातहू और सुदूर महफिल, ये शेर खास तौर से हुज्जाद किराम के हवाले से पेश करता हूँ, समाप्त फरमाएं। सब एक नबी है और समुंदर मेरे नबी, समुंदर मेरे नबी, रोज़े को चूम ले कभी जाली को चूम ले, जाली को चूम ले, रोज़े को चूम ले कभी जाली को चूम ले, रोज़े को चूम ले कभी जाली को चूम ले, हमसे तो अच्छे हैं वो कबूतर मेरे नबी, वो कबूतर मेरे नबी, हमसे तो अच्छे हैं वो कबूतर मेरे नबी, वो कबूतर मेरे नबी। और एक शेर पढ़ के मैं मदे साहबा पर आता हूँ। एक शेर खास तौर से इसलिए सुनाना चाहता था कि और सच्ची बात कही अगले शायर ने कि हज़रत का ये नूरानी चेहरा और तमाम उम्मत मुस्लिमा के ये नूरानी चेहरे, और मेरा ये शेर समाप्त फरमाएं। सब एक नबी है और समुंदर मेरे नबी, समुंदर मेरे नबी, मुद्दत हुई लिखा था कभी नाम आपका, कभी नाम आपका, मुद्दत हुई लिखा था कभी नाम आपका, मुद्दत हुई लिखा था कभी नाम आपका, अब तक चमक रहा है मेरा घर मेरे नबी, मेरा घर मेरे नबी, अब तक चमक रहा है मेरा घर मेरे नबी, मेरा घर मेरे नबी। आइए दो चार शेर पहले मदे साहबा के उन्वान पर पढ़ता हूँ। यहाँ बू जहल बौखला गया जब हुक्म पाते ही, जब हुक्म पाते ही, बू जहल बौखला गया जब हुक्म पाते ही, बू जहल बौखला गया जब हुक्म पाते ही, मुट्ठी में कलमा पढ़ दिए कंकर मेरे नबी, वो कंकर मेरे नबी, वो जहल बौखला गया जब हुक्म पाते ही, मुट्ठी में कलमा पढ़ दिए कंकर मेरे नबी, वो कंकर मेरे नबी, नबियों में सबसे आला पैगंबर मेरे नबी, पैगंबर मेरे नबी। आइए दो चार शेर मदे साहबा के उन्वान पर पेश करता हूँ, समाप्त फरमाएं। बस आप सिर्फ हमारा साथ दें,
آپ کے دلوں کی بات ہوئی تو دعاؤں سے نوازیں انشاءاللہ آپ کے مطلب کی بات ہی کروں گا. مطلب حاضر کرتا ہوں سماعت میں. یہ محفل، یہ مجلس اور میرا یہ مطلب عقیدتوں کا خزینہ چھپائے بیٹھے ہیں، عقیدتوں کا خزینہ چھپائے بیٹھے ہیں، عقیدتوں کا خزینہ چھپائے بیٹھے ہیں. تمہاری یاد تمہاری یاد دلوں میں بسائے بیٹھے ہیں، تمہاری یاد دلوں میں بسائے بیٹھے ہیں. تمہاری شان میں کی ہے جنہوں نے گستاخی. سچی بات ہو تو ایک ایک شخص میری آواز میں آواز ملائے. پیش کرتا ہوں. تمہاری شان میں کی ہے جنہوں نے گستاخی، تمہاری شان میں کی ہے جنہوں نے گستاخی. وہ آج اپنے گھروں کو جلائے بیٹھے ہیں، وہ آج اپنے گھروں کو جلائے بیٹھے ہیں، وہ آج اپنے گھروں کو جلائے بیٹھے ہیں. وہ کیسے جان سکیں گے تمہاری عظمت کو. علماء کرام خاص طور سے سماعت فرمائیں. وہ کیسے جان سکیں گے تمہاری عظمت کو، وہ کیسے جان سکیں گے تمہاری عظمت کو. حسد کا دور جو حسد کا دور جو چشمہ لگائے بیٹھے ہیں، حسد کا دور جو چشمہ لگائے بیٹھے ہیں، عقیدتوں کا خزینہ چھپائے بیٹھے ہیں. آئیے میں چند قطعات پیش کرتا ہوں. سماعت فرمائیں. سبحان اللہ کہتے ہیں آپ صرف سبحان اللہ کہتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. پیش کرتا ہوں. سماعت فرمائیں. ایسے خلیفہ جن پہ خلافت کو ناز ہے، ایسے خلیفہ جن پہ خلافت کو ناز ہے، ان یار غار پر تو رسالت کو ناز ہے. ایسے خلیفہ جن پہ خلافت کو ناز ہے، ان یار غار پر تو رسالت کو ناز ہے. سارا خزانہ رکھ دیا قدموں میں آپ کے، سارا خزانہ رکھ دیا قدموں میں آپ کے، قدموں میں آپ کے. ابو بکر پر خدا کی سخاوت کو ناز ہے، ابو بکر پر خدا کی سخاوت کو ناز ہے. سارا خزانہ رکھ دیا قدموں میں آپ کے، قدموں میں آپ کے. ابو بکر پر خدا کی سخاوت کو ناز ہے. ایمان و حق کی روشنی جب پا گئے عمر، ایمان و حق کی روشنی جب پا گئے عمر، ہر دل پہ بن کے روشنی پھر چھا گئے عمر، ہر دل پہ بن کے روشنی پھر چھا گئے عمر. جب پڑھ لیا عمر نے جو کلمہ رسول کا، جب پڑھ لیا عمر نے جو کلمہ رسول کا، کلمہ رسول کا. شیطان بولے بھاگیے اب آ گئے عمر، شیطان بولے بھاگیے اب آ گئے عمر.
ایمان و حق کی روشنی جب پا گئے عمر، ہر دل پہ بن کے روشنی پھر چھا گئے عمر، جب پڑھ لیا عمر نے جو کلمہ رسول کا، کلمہ رسول کا، شیطان بولے بھاگیے اب آ گئے عمر، شیطان بولے بھاگیے اب آ گئے عمر۔ حضرت فاروق اعظم کی نرالی شان ہے، حضرت فاروق اعظم کی نرالی شان ہے، ان کی مرضی کے مطابق آیت قرآن ہے، حضرت فاروق اعظم کی نرالی شان ہے، ان کی مرضی کے مطابق آیت قرآن ہے، دشمن اسلام ان سے، دشمن اسلام ان سے اس طرح گھبراتے ہیں جس طرح لاحول سے ڈرتا ہر ایک شیطان ہے، جس طرح لاحول سے ڈرتا ہر ایک شیطان ہے، حضرت فاروق اعظم کی نرالی شان ہے، ان کی مرضی کے مطابق آیت قرآن ہے، دشمن اسلام ان سے، دشمن اسلام ان سے اس طرح گھبراتے ہیں جس طرح لاحول سے ڈرتا ہر ایک شیطان ہے، جس طرح لاحول سے ڈرتا ہر ایک شیطان ہے۔ اور ہمارے اگلے صحابہ خلیفہ خلفائے راشدین میں ایک اور قطعہ پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ شریعت مسکراتی ہے، شرافت مسکراتی ہے، شریعت مسکراتی ہے، شرافت مسکراتی ہے، وہ ذو لقب والے پہ رحمت مسکراتی ہے، شریعت مسکراتی ہے، شرافت مسکراتی ہے، وہ ذو لقب والے پہ رحمت مسکراتی ہے، ہوئے ہیں حضرت عثمان حق پر اس طرح قربان، ہوئے ہیں حضرت عثمان حق پر اس طرح قربان کہ جنت ناز کرتی ہے، شہادت مسکراتی ہے، کہ جنت ناز کرتی ہے، شہادت مسکراتی ہے، حیدر ہے آپ اور علی مرتضیٰ ہے آپ، حیدر ہے آپ اور علی مرتضیٰ ہے آپ، اسلام اور حق کی مکمل بقا ہے آپ، حیدر ہے آپ اور علی مرتضیٰ ہے آپ، اسلام اور حق کی مکمل بقا ہے آپ، خیبر کا در اکھاڑ کے پھینکا ہے لمحے میں، خیبر کا در اکھاڑ کے پھینکا ہے لمحے میں، آقا نے خود کہا ہے کہ شیر خدا ہے آپ، آقا نے خود کہا ہے کہ شیر خدا ہے آپ۔ آخری قطعہ پیش کرتا ہوں اور رخصت ہونا چاہتا ہوں، خاص طور سے سمجھ میں صحرا کی تپتی ریت پہ کھینچے گئے مگر، کھینچے گئے مگر، صحرا کی تپتی ریت پہ کھینچے گئے مگر، کھینچے گئے مگر،
ایمان کو بدل نہ گوارا نہیں کیا، گوارا نہیں کیا، صحرا کی تپتی ریت پہ کھینچے گئے مگر، کھینچے گئے مگر، ایمان کو بدل نہ گوارا نہیں کیا، گوارا نہیں کیا، جب تک اذان دی میرے حضرت بلال نے، جب تک اذان دی میرے حضرت بلال نے، سورج نے بھی نکلنا گوارا نہیں کیا۔ حاجی نے نعت پاک کی فرمائش ہے اور یہ وہ مقام بھی ہے کہ وہ نعت پاک میں پیش کروں۔ بس آپ سے درخواست ہے، آپ تھکے تھکے لگ رہے ہیں، نعت پاک سننے کے بعد تو لوگ تر و تازہ ہو جایا کرتے ہیں اور آپ مکمل عشاق رسول ہیں۔ میں مطلع حاضر کرتا ہوں، مخرہ پیش کرتا ہوں، اگر واقعی میں آپ کے مزاج کے مطابق ہو تو آپ میرا ساتھ دیں۔ ہر کوئی دیوانہ میرے نبی کا، پورا مجمع سبحان اللہ کہیں۔ ہر کوئی دیوانہ میرے نبی کا، ہر کوئی دیوانہ میرے نبی کا، یعنی سب زمانہ، یعنی سب زمانہ میرے نبی کا، ہر کوئی دیوانہ میرے نبی کا۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے میرے علماء کرام اگر مجھے حوصلہ دیں گے تو مجھے پڑھنے میں اچھا لگے گا۔ مطلب بند پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ہر کوئی دیوانہ میرے نبی کا، صبح سویرے پنچھی چہچہا رہے ہیں، صبح سویرے پنچھی چہچہا رہے ہیں، یہ شجر کے پتے جو سرسرا رہے ہیں، یہ شجر کے پتے جو سرسرا رہے ہیں، ہلکے ہلکے جھونکے ہوا کے آ رہے ہیں، پربتوں کے جھرنے جو گنگنا رہے ہیں، گائے سب ترانہ، گائے سب ترانہ میرے نبی کا، ہر کوئی دیوانہ میرے نبی کا، ہر کوئی دیوانہ میرے نبی کا۔ بہت شکریہ، آپ نے میرا ساتھ دیا، جتنے لوگ بچے ہیں وہ بھی میرے ساتھ جڑ گئے۔ اگلا بند پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ہر کوئی دیوانہ میرے نبی کا، خود سا حسین جہاں کا لگے ہے منظر، خود سا حسین جہاں کا لگے ہے منظر، کرتے ہیں قیام فرشتے جہاں پہ آ کر، کرتے ہیں قیام فرشتے جہاں پہ آ کر، ہر بشر کا چمکا جہاں پہ ہے مقدر، ہر بشر کا چمکا جہاں پہ ہے مقدر، صبح شام بہتا ہے رحمتوں کا ساگر، وہ ہے آستانہ، وہ ہے آستانہ میرے نبی کا، ہر کوئی دیوانہ میرے نبی کا، ہر کوئی دیوانہ میرے نبی کا۔ دیکھنا ہے گر تم کو جلوہ پیشانی، سبحان اللہ کہہ دیں۔ دیکھنا ہے گر تم کو جلوہ پیشانی، دیکھنا ہے گر تم کو شام سوہانی، دیکھنا ہے گر تم کو شام سوہانی، دیکھنا ہے منظر جو نور ایمانی، اور دیکھنا ہے جو جنت کا ثانی، روزہ دیکھانا، روزہ دیکھانا میرے نبی کا، ہر کوئی دیوانہ میرے نبی کا، ہر کوئی دیوانہ میرے نبی کا۔
کوئی دیوانہ میرے نبی کا. نعت پاک کی عظمت اور برکت اس بند میں پیش کرتا ہوں, خاص طور سے سماعت میں. بعد صبا مستی میں جھوم کے جو آئے, بعد صبا مستی میں جھوم کے جو آئے, بادب سلیقے سے وہ بھی بیٹھ جائے, بادب سلیقے سے وہ بھی بیٹھ جائے. آسماں بھی سنتا ہے اپنا سر جھکائے, آسماں بھی سنتا ہے اپنا سر جھکائے, چاروں طرف چھاتے ہیں رحمتوں کے سائے. چھیڑو جب فسانہ, چھیڑو جب فسانہ میرے نبی کا, ہر کوئی دیوانہ میرے نبی کا. مقطع سے قبل اس نعت پاک کا آخری بند پیش کرتا ہوں. سماعت میں حضرت مولانا ذوالفقار صاحب, گلزار صاحب اعظمی اور مولانا عبدالقیوم صاحب دامت برکاتہم اور تمام علماء کرام, خاص طور سے سماعت میں. ہر کوئی دیوانہ میرے نبی کا, تیرگی جہالت کی نور سے مٹا دے, تیرگی جہالت کی نور سے مٹا دے, کافروں کو بھی حق کا راستہ دکھا دے, تیرگی جہالت کی نور سے مٹا دے, کافروں کو بھی حق کا راستہ دکھا دے. مارتے ہیں پتھر جو ان کو بھی گوا دے, مارتے ہیں پتھر جو ان کو بھی گوا دے, دین کی محبت میں اپنے سر کٹا دے, دین کی محبت میں اپنے سر کٹا دے. ایسا ہے گھرانہ, ایسا ہے گھرانہ میرے نبی کا, ہر کوئی دیوانہ میرے نبی کا, ہر کوئی دیوانہ میرے نبی کا. نعت پڑھ رہا ہے یہ آزاد انور, نعت پڑھ رہا ہے یہ آزاد انور, ہونٹ سے بکھرتے ہیں خوشبو کے لشکر, ہونٹ سے بکھرتے ہیں خوشبو کے لشکر. ذہن سننے والوں کے ہوتے ہیں معطر, جھومتا ہے ہر کوئی بے خودی میں کھو کر. ایسا ہے ترانہ, ایسا ہے ترانہ میرے نبی کا, ہر کوئی دیوانہ میرے نبی کا, ہر کوئی دیوانہ میرے نبی کا.